اور خدا کی کوئی بات اگر غلط ثابت ہو جائے تو آپ تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتے. If a man makes 1,000 mistakes, still remains a man. اس کو کوئی الزام نہیں دے گا ہزاروں غلطیوں میں. If God makes one mistake, he is no more God. یہ تو آپ کو اصول پتہ ہے. اگر ایک بھی غلطی خدا سے ہو جائے تو آپ کہاں سے خدا کو خدا مانو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انڈرسٹینڈنگ کا یہ رول ہی نہیں، یہ ایک منطق کا رول نہیں ہے. جب ایک شخص دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں بے خطا ہوں، میں مکمل ہوں اور تم لوگ نامکمل ہو، تو وہ اس لیے بیان طنز سے کرتا ہے اولم یر الذین کفروا، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا پہلے کیا تھا؟ اب دیکھو تمہیں نہیں پتا پہلے کیا تھا. بگ بینگ کا تصور تو کل کا ہے. کہا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. In the beginning heavens and earth were one mass. آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، یہ ایک وجود تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا، پھاڑ کے. Is it in simple, very simple words, isn't it Big Bang? Isn't it Big Bang? پھر دوسری اسٹیٹمنٹ دیکھو، اتنی شاندار، اتنی واضح، اتنی مختصر کہ سائنس کا رول اس کا ترجمہ کرتے ہوئے صحیح ترجمہ کرے. فرمایا کہ میں نے تمام حیات پانی سے پیدا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. خادم حضرات یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ بھی دیکھ لیں جو جیمز جینز کی ہے، سب سے بڑا سائنسدان کی سمجھا اپنے زمانے کو فرق کہ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. سوال ہمارا یہ ہے کہ کوئی ڈینائی کرے گا کسی پرفیکٹ اسٹیٹمنٹ. دیکھیں آپ کتنے مزاج سے ہو گئے، آپ کا طنز بھی اللہ کے بڑا لطیف طنز ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ جی ہم تو یہی سمجھتے ہیں. ہمارے تو 95% آج بھی یہ سمجھتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً، تمہارا خیال ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں؟ نہیں ہے، یا تمر مر صحاب، یہ سرمئی کالے بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں تمہارا زمین کے ساتھ ساتھ. بتاؤ یا 1500 برس کے پہلے کون ایسی بات کرے گا؟ 1500 برس کون سی لیبارٹری سے اسٹیٹمنٹ نکلے گی؟ اب پہچان گیا تھا ایک استاد کا اگر اپنے مقاصد کو تعین کرنا ہے تو خدا استاد ہے، وہ آپ کو ہر لحاظ سے ٹیچ کر رہا ہے. ہمارا مذہب واحد ہے جو استاد سے شروع ہوتا ہے. خدا مطلق ہونا بعد کی بات ہے. وہ ہوتا ہے اقرا، پڑھ، وہ تو آپ کو پڑھانے کا کہہ رہا ہے. اور جہاں جہاں بھی ذکر، اب دیکھیں 15 سال پہلے جب آپ نے قرآن کو پڑھا تو آپ کو پتہ لگا کہ ہر جذبات تو ہمارے ہوتے ہی نہیں، نہ ہماری محبت ہے نہ نفرت ہے، ہمارا تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے. تو حیرانی نہیں ہوتی؟ حیرانی نہیں ہوئی ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ استادوں کا کام ہے آگے اس انکوائری کو بڑھانا کہ یار جب ہر جذبہ غیر ہے، ہمیں ساری چیزیں ادھار پہ ملی ہوئی ہیں، اور یہ امانت عظمیٰ کو سمیٹنے کے لیے 2 ہی چیزیں بنی، ایک عقل بنا ایک یقین بنا. تو خداوند کریم نے سب سے نازک جذبے کی نشاندہی کی ہے کہ اللہم الف بین قلوبکم. تمہیں کوئی محبت نہیں ہے، تم خالی خولی ہو، تمہارا مزاج جو دل میں جو اپنا ڈالتا ہے وہی ورک کرتا ہے. خدا کہتا ہے سن لو، تمہارے پاس ابھی یہ رولز نہیں بنے، ابھی آپ نے سائنسز کے تحت کچھ نہیں سوچا ہوا. اللہم الف بین قلوبکم، میں دلوں میں محبت ڈالتا ہوں. کیا اس دعوے کو آپ تسلیم کر لو گے؟ آج کے دن میں ہر کوئی محبت دل میں سمیٹے پاگل ہو رہا ہوتا ہے، مگر اگر یہ سننا پڑ جائے کہ اللہم الف بین قلوبکم تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کہتا ہے میں ڈالتا ہوں محبت. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دو، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو 2 دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتا. اگر ساری زمینوں کا مال بھی خرچ کر دو، 2 دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے ہو. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، میں ڈالتا ہوں.
خادم حضرات آپ جو آپ کی نازک ترین پرسنل چیز ہے جسے محبت کہتے ہیں، جس کا گواہ آپ کے دل کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ہے مانگ لے، پلے تو ککھ بھی نہیں رہا۔ اگر محبت خدا ڈالتا ہے، نفرت خدا ڈالتا ہے، اور اگر تمام احساسات کی ملکیت اسی کی ہے اور تمام کے تمام فیلنگ اسی کی جذباتی گرفت میں، پھر ہمارے پلے کیا ہے؟ خادم حضرات ویکنٹ ہے۔ کسی وقت شیخ عبد القادر جیلانی، میں حیران ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بہت ہی معزز ہیں، اہل مشرق، دو استاد ہیں، ایک اہل مشرق کا ایک اہل مغرب کا۔ ادھر جتنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مشہور ہیں، ادھر خواجہ ابو الحسن شاذلی ہیں، امام مغرب ان کو کہا جاتا ہے۔ ٹاپ انٹلیکٹس، وی ڈو ناٹ لک ایٹ دیم لائک یو سی۔ ایک تو بہت بڑے استادوں سے بھی بڑے استاد ہیں، کیونکہ ان کی عملی اور علمی زندگی مشترک تھے، ان میں کوئی تفاوت نہیں تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ یہ ملکہ سبا کی جو آیت آئی ہے، یہ کس قسم کی تھی؟ ملکہ سبا نے وہ فیصلہ کیا جب حضرت سلیمان کے دربار میں آنے کا، تو یہ کس قسم کا تھا؟ تو آپ نے کہا دیکھو، اس شہزادی نے کہا اس وقت جب ان کا چیلنج آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سلیمان نے خطاب کیا، تو ان کا بادشاہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کے ملوک اور عمراء کو قتل و غارت میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے اثاثے چھین لیتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو محض حقارت میں ڈبو دیتے ہیں، اور پھر جا کے اپنے شہر آباد کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ بھی ایسا ہی ہے، جب کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو بڑے بڑے غرور اور تمرد کے جو بت کھڑے ہوتے ہیں ان کو زمین سے سربوس کر دیتا ہے، ان کی ہر خواہش کو، ہر طلب کو نامرادی میں بدل دیتا ہے۔ جب دل خوب صاف ہو جائے نا، پھر اپنے کرم سے اس کو دوبارہ آباد کرتا ہے۔